صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن دنیا پاکستان میں. میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں اثر نور. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا. اور گرمی جو ہے وہ اس وقت اصل بھی مجھے یہی بتا رہی تھی کہ آپ پانی زیادہ پیا کریں, اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی آپ گزارش کریں کہ ہمارا جو شو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے پانی زیادہ پیا کریں, نمکیات کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کی باڈی کی جو نمکیات کا ریشو ہے وہ کم نہ ہو, کیونکہ پسینے کے ساتھ ساتھ باڈی کی جو سالٹ سیچوریشن ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے, اور اس سے پھر پانی کی کمی بھی ہوتی ہے اور نمکیات کی کمی بھی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پانی میں تھوڑا سا نمک اور نیمبو ڈال کر آپ پانی کا استعمال کریں. اور ساتھ 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 آپ کو خبر بتانے والے ہیں جو کہ پاکستان کے ڈاؤن فال سے ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ پاکستانیوں کو اس گرمی کے موسم میں بھی پانی کی یا کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے. پاکستانیوں کو فکر جو ہے وہ ہے کہ باہر کے کسی ملک میں وہ جا کے پھنس جائے, اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم لیگل طریقے سے ہوتے ہیں اللیگل طریقے سے ہوتے ہیں. وہ بس حکومت کا کام ہے تو ان کو کیسے کرنا ہے. خیر خبر آئیے ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے, جس کا نام ہے خرم, آئی تھنک ان کا نام ہے خرم نواز صاحب, جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں, ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اس سال جو ہے پاکستانی 10,000 پاکستانی برطانیہ میں اسٹوڈنٹ ویزے کی بنیاد پر گئے ہیں, اور پھر وہاں پر سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواستیں دی ہیں. یعنی یہ اثر ایک بہت بڑی تعداد ہے. اگر ہم دیکھیں 10,000 لوگ کافی ایک بہت بڑا مجمع بنتا ہے ان سے. وہ درخواستیں دے کر گئے ہیں. پہلے تو گئے ہیں ویزے پر, اسٹوڈنٹ ویزے پر کہ جی ہم پڑھنے جا رہے. اس کے بعد وہاں جا کر جب وہ وہاں پہنچے تو پھر واپس سیاسی پناہ کی انہوں نے درخواستیں دی. سیاسی پناہ کیا ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, آپ بتائیں. سیاسی پناہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں اور وہاں پر درخواست دیتے ہیں کہ مجھے میرے ملک سے خطرہ ہے. وہاں پر سیاسی پناہ کا مطلب میں وہاں کی سیاست میں میری مداخلت ہے یا میں سیاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, وہاں ایک پناہ لینا, ایک ملک کو بہانا, اپنے ہی ملک کو بہانا بنا کر کہ جی مجھے وہاں سے نقصان ہو سکتا ہے, وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک ایجنڈا سیٹ کرنا, پھر اسی ایجنڈے کے تھرو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ جی مجھے پناہ چاہیے. تو ہر ملک کا قانون ہوتا ہے, جو کہ اب یو کے کا بھی قانون ہے کہ وہ دیتے ہیں سیاسی پناہ, یا باقی جو ممالک ہیں اسپیشلی یورپ ممالک تو دیتے ہیں. تو انہوں نے 10,000 پاکستانیوں نے یہ درخواستیں دی ہیں. تو ڈی جی ایف آئی اے صاحب کا یہ کہنا ہی ہے کہ یہ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے مترادف ہی ہے, اور ان کا بتانا ہے کہ 10,000 پاکستانیوں نے اسٹوڈنٹ ویزے کا استعمال کیا اور تعلیم کے غرض سے جانے کے بعد وہاں سیاسی پناہ کی درخواستیں جو ہیں وہ انہوں نے دی ہے. انہوں نے بتایا کہ رواں سال آذربائیجان وزٹ ویزے پر جانے والے 7,000 پاکستانی واپس نہیں آئے. یعنی جو لوگ تقریباً 7,000 کے قریب وہ اسٹوڈنٹ ویزے پر اس سال وہ آذربائیجان گئے ہیں, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے. مطلب وہاں بھی یہی صورتحال وہ اپنا رہے, یہی طریقہ کار جو ہیں وہ اپنا رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جبکہ بیلاروس جانے والے 580 پاکستانی بھی تاحال وطن واپس نہیں آئے. مطلب کوئی بھی ملک ان سے رہا نہیں ہے. بہت زیادہ ساتھ یہ فگر ہمارے لیے چاہے 500 میں ہو 1000 میں ہو, لیکن 500 سے یہ آگے جا رہا ہے, کراس کر رہا ہے, تو یہ ڈیجٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو کیوں پاکستان, ویسے کیوں کا تو مجھے پتا ہے کہ کیوں پاکستانی باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتا ہے, لیکن اس پر کیوں حکومت کوئی ایکشن نہیں لیتی؟ کیوں بھی حکومت تو ایکشن لے گی سر, لیکن کیوں کا مطلب اس پہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری عوام نے ایک ذہنیت بنا لی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ باہر جانے میں ہی ہے. تو مطلب آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو کیوں چینج نہیں کرتے کہ آپ پاکستان میں رہ کر آپ ان یو کین سے پروز اینڈ کونس کو برداشت کر کر آپ یہاں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ساتھ میں ایک بات میں آپ کو کروں, اس میں ہماری عوام کا بھی اتنی غلطی نہیں ہے, کیونکہ ان کو اتنا پرووائڈ نہیں کیا جاتا, اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ باہر کے ملکوں میں کیا جاتا ہے, جہاں تک میرا انداز ہے. کیونکہ آپ خود دیکھیں پاکستان عوام کی غلطی کا نہیں کہہ رہی, مجھے عوام کی غلطی ہی تقریباً 50-50 اس لیے لگتی ہے کہ ہماری عوام, دیکھیں باہر جب آپ جاتے تو آپ فری میں نہیں جاتے, آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں. میں نے یہاں تک لوگ دیکھے ہوئے جو کہ 20-20, 25, 30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, کچھ ٹائم بعد دوبارہ واپس آ جاتے ہیں. تو پیسوں لیکن ساتھ آپ خود دیکھیں نا کہ اگر پاکستان میں رہ کر ان کو منتھلی 35, 30, ایون 25 سیلری مل رہی ہے, باہر جانے پر 30 لاکھ روپے لگا رہے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اسی 30 لاکھ روپے پر آپ یہاں پہ کاروبار شروع کر دیں, تو آپ کی زندگی تو کم از کم اپنے ملک میں گزرے گی. بالکل ایک ایسا یہ تو اسٹیپ ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, بہت اچھا ہے. بزنس آپ کو جو کہتے ہیں سوسائٹی میں یہی کہا جاتا ہے, یہی مانا جاتا ہے کہ جاب سے بہتر ہے بزنس, کیونکہ بزنس آپ کو تھوڑا دیتا ہے لیکن لانگ ٹائم, لائف ٹائم دیتا رہتا ہے. اور جاب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب آپ کی پوسٹنگ ہو جائے, کب آپ کا جو ہے آپ کی رینکنگ بدل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپ اینڈ ڈاؤنس جاب
والے انوائرمنٹ میں آتے ہیں, سرکمسٹانسز آتے ہیں. لیکن ساتھ آپ خود بتائیں کہ پاکستان میں انیشیل سیلریز آئی گیس 30,000 ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اصل کہ آپ باہر نہ جائیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو لیگلی جائیں اور واپس بھی لیگلی ہی آئیں, لیگلی بھی آئے اور وہاں پر اپنے ملک کا نام بدنام نہ کرے. کیونکہ ہزاروں پاکستانی یہاں سے جا کر پھر مدینہ میں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہزاروں پاکستانی باہر جا کر کسی نہ کسی کو قتل کرتے ہیں, وہاں سے اپنے ملک کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, وہاں سے وہاں ہی سیاسی پناہ کی درخواستیں دیتے ہیں. آپ وہاں جا کر کسی بھی ریسٹورینٹ میں ایز اے کک لگ سکتے ہیں, ایز اے سرونٹ جو آپ کا وہ ہوتا ہے گھر میں جو کام ہاؤس ہولڈ میں ہیلپ کرتے ہیں. اصل میرے خود اپنے دوستوں نے 30-35 لاکھ روپے لگا کے وہاں گئے ہیں, وہاں ریسٹورینٹس میں وہ کام کر رہے, مجھے میرے ساتھ ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہے. تو اگر آپ 35 لاکھ روپے لگا کر آپ وہاں جا کے ریسٹورینٹ میں ایز اے ویٹر ہی کام کر رہے, تو پھر وہ 30 لاکھ روپے یہاں پر لگا کے آپ مالک نہیں بن جاتے. لیکن لوگوں کا یہ ماننا ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بزنس انکیوبیشن میں کافی انٹرویوز اس پہ ہم نے لیے تھے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس بھی پاکستان میں بزنس کا بھی جو رجحان ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. کوئی بھی بزنس آپ شروع تو کریں نا, آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ سڑک پر چلنے شروع نہیں ہوئے اور آپ یہ کہہ رہے کہ جی ڈاؤن فال ہے. آپ کسی بھی, اگر ڈاؤن فال ہوتا تو آج اتنی بازار گرم ہوتے ہیں ہمارے ہاں, آپ باہر نکلے بازاروں میں کتنی رش ہوتی ہے. بالکل, ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بھی اچھی خاصی چلتی ہے آپ کی روزمرہ زندگی. لیکن ساتھ میں آپ کو ایک بات کروں, ہمارے یہاں پہ پاکستانی پاکستان میں رہ کر کہتے ہیں کہ ہمیں ہائی فائی بزنس کرنا ہے. ان کا دیکھیں مائنڈ سیٹ بھی تو کسی حال میں خوش انسان نہیں رہتا. ہائی فائی بزنس کے لیے چاہیے بھی ہائی فائی پیسہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, یہاں پر ان کو کرتے ہوئے یہ, اب آپ جیسے کہ آپ نے کریانے کی دکان کا بولا ہے, اب یہاں پر اگر آپ کسی کو بولیں تو وہ اس کو بہت ہی وہ آفل نظروں سے دیکھے گا کہ لائک یہ کیسے, یا بہت کم نظر سے دیکھے گا. لیکن اگر یہی چیز کوئی باہر ملک میں جا کر کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہ پتہ نہیں کس پرسپیکٹو سے پاکستانی مائنڈ سیٹ ایسی بن گئی کہ اصل جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو لگتا ہے کہ باہر جانے میں ہی کامیابی ہے. آپ مطلب آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ آپ سینکڑوں لوگوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے 30 35 40 سال باہر گزارے ہوئے, لیکن جب ان کی جاب ختم ہو جاتی ہے وہ اسی طرح سے آ جاتے ہیں, پھر ان کے یہاں پہ کوئی وہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا, وہ دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے, اور یا پھر یہ جو آپ بتانے والے تھے کہ کچھ سیونگز ان کی ہوتی ہیں وہاں پر, کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر یہ یہاں پر مثال کے طور پہ 20,000 ارن کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ باہر جو ہے بہت کم, اگر اس کی بھی جاب ہو, لیول کی بھی جاب ہو, تو وہ پاکستانی 80-90,000 ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے, لیکن وہاں کے ایکسپینسز بھی بہت میرے جاننے والے ہیں, وہ ابھی سعودی سے آ رہے تھے جہاں پر انہوں نے تقریباً 40 کے 45 سال لگا دیے ہیں. وہ جس دن آ رہے تھے اسی دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی. ان کا اس آپریشن پہ 80,000 درہم لگے ہیں, 80,000 درہم, جو کہ بہت بڑی پاکستانی بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے, لاکھوں روپے بنتے ہیں. تو میں ان سے یہی بات کر رہا تھا کہ اگر بالفرض یہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے اور آپ سے اب لگ گئے, یا آپ نے یہاں پر جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس نہیں ہوتا, تو آپ یہاں پہ کیا کرتے؟ تو وہ بھی سوچ رہے تھے. تو بس یہ وہی بات ہے ساتھ کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. پاکستانیوں نے پاکستان میں رہ کر بھی پاکستان کا نام خراب کر دیا, اور بیرون ملک زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ بیرون ملک جا کر وہ پاکستان کو بھول ہی جاتے ہیں. نہیں, یہ سیاسی مفادات وہ اتنا حاوی کر دیتے, اب سیاسی انٹرسٹ مفادات تو کوئی نہیں, عوام کو کوئی سیاست سے مفاد نہیں ملتا. آپ جتنی بھی پاکستانی 25 کروڑ عوام کو دیکھیں, ان کو صرف موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا احتجاجوں میں, سیاست میں, کیونکہ وہ پیچھے ہی ہوتے ہیں, اس کے آگے ہی ہوتی ہے عوام سے, لیڈر سے آگے ہوتے ہیں, لیڈر ان کا پیچھے ہوتا ہے, پہلی گولی وہی کھاتے ہیں. تو گولی کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا, گولی ہی ان کو ملتی ہے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر اور اسی بنیاد پر وہ اپنے ملک کو بدنام بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اب آپ لوگ جا رہے ہیں تو اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کریں, اپنا ٹرسٹ مینٹین کریں. اگلی آرگنائزیشن, اگلا ملک بھی آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو آپ کا ویزا اپروو کرتا ہے, آپ کو اسٹوڈنٹ اور اسکالرشپ ملتی ہے. اصل آپ جب ایز اے بزنس مین جاتے ہیں نا باہر, تو وہ آپ کو ایک پراپر عزت دیتے ہیں. لیکن آپ اگر بھکاری بننے کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہی ہوگا, آپ کے ملک کا ہی نام بدنام ہوگا. وہ تو بالکل ساتھ, کیونکہ جو غداگری ہے وہ کی مذمت کی گئی ہے. خیر, اس طرح کی بہت سی کنٹریز ہیں جس میں پاکستانی جا کر وہاں کر ہی ہو کر رہ گئے ہیں. اور جی جو FIA ہیں, خرم نواز صاحب نے اور بھی کہا کہ ملیشیا اور ازبکستان کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کا نیا روٹ سامنے آیا ہے. ان کے مطابق 2025 کے دوران تقریباً 40,000 افراد کو بغیر دستاویزات بیرون ملک جانے سے روکا گیا. 40,000 اٹس ا بگ
big ratio, it's a big number. لیکن اگر یہ پاکستانی سمجھیں تو خیر بہرحال اب موو کرتے ہیں نیکسٹ خبر پر. سب سے پہلے تو ایٹ دی اینڈ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے جانا بھی ہے تو لیگلی جائیں اور لیگلی واپس آئیں, کہ نہ آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ویزا کینسل ہوگا, ڈیپورٹ کیا جائے گا تو پھر آپ کے جو وہ ہوتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے یا آپ کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ریزلٹس ریکارڈ کیے جاتے ہیں, تو کل کو آپ کے لیے ہی ایشو بن سکتا ہے. اور اگر آپ انلیگلی جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کی موت تقریباً 70 سے 80% کنفرم ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ لوگ جاتے ہیں وہ سمندروں میں چھپ کر, وہ شپس میں چھپ کر جانا, بارڈر پار کر کے جانا, اور بھی بہت سے ایسے طریقے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی نہیں اصل باڈی نہیں ملتی, آپ مطلب ہلاک ہو جاتے ہیں, آپ کی باڈی سالوں سال فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ میرا بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. کافی لوگوں کو آپ نے خود سنا ہوگا جو کہ انلیگلی گئے ہیں, جو کہ کامیاب ہوئے ہیں, ان کے مطابق جو راستے سے وہ جاتے ہیں وہاں پر باقاعدہ لاشیں ملتی ہیں جو ڈھانچے ہوتے پرانی. ہیں بالکل. تو آپ ان کے گھر والوں کو کیا پتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے, بالکل, تو اس میں آپ اپنے ہی نقصان کرتے ہیں. ہاں, پاکستان سے ہی ریلیٹڈ ایک خبر آئی ہے, پاکستان کے شہر سے, لاہور کا ایک علاقہ ہے رنگ محل, جہاں پر ایک بینک ہے, اور اس بینک میں ایک عام شہری ساتھ اپنے ٹرانزیکشن کے لیے گیا تھا, ٹرانزیکشن کے لیے نہیں گیا تھا, وہ اپنی سیونگز ہوں گے یا کچھ پیسے ہوں گے, کچھ تو نہیں, خیر بہت بڑی تعداد تھی, 5 کروڑ روپے جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا, فار XYZ ریزن, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ جب بینک میں گیا تو بینک کے ہی 2 ملازم نے ان سے 5 کروڑ روپے لیے اور وہ فرار ہو گئے. اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ جو ہے وہ برآمد تو کر لی ہیں, لیکن باقی 2 کروڑ جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں پتا. اور جن کی جیب کاٹنے والے کہہ سکتے ہیں, یا جنہوں نے یہ فراڈ کیا ہے یا بالکل ڈکیت کیا ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی یہ محنتی جو ہے محنتی کمائی تھی اور وہ سیونگز کے لیے آئے تھے, لیکن ان سے بینک کے ہی 2 ملازم نے, یہ سوچ لیں سر کہ بینک تک محفوظ نہیں ہے پاکستان میں, بینک کے ملازم ہی چور بن گئے ہیں. اور ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے منتھس میں بھی ہم نے ایک سنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی ایک بینک کو لوٹا گیا ہے, جس میں سونا بھی تھا, جس میں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے تھے اور کچھ پراپرٹی کے پیپرز تھے. تو جب بینک تک وہ نہیں ہے, سیف نہیں ہے, تو جو لوگ گھر میں اپنی سیونگز کرتے ہیں تو گھر کیسے سیف ہوں گے؟ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. اب ڈیجیٹل دور ہے, لائک دیکھیں اب بندہ ای بینکنگ بھی نہیں کر سکتا, آن لائن بھی نہیں کر سکتا. چلیں اگر آپ فزیکل بھی جاتے ہیں تو ظاہر آپ اپنا جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں, جو اکاؤنٹ مین ہوتا ہے یا جو بینک مینیجر ہوتے ہیں یا جو ڈیسک پہ سروس آپ کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں, تو اگر وہی یہ کام کر رہے ہیں ساتھ, تو بندہ کہاں جائے؟ دیکھیں اصل گھر کی آپ نے بات کی تو مجھے لگتا ہے گھر سب سے سیفسٹ وہ ہوتا ہے, لیکن ان ایریاز میں جو سیف ایریاز ہوتے ہیں, اگر آپ کراچی کی بات کریں, آپ نے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے وہ مجھے نہیں پتا, میں نے گھر میں کیا رکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ بینک 5 کروڑ روپے لے کے جاتے ہیں, وہاں پر پورا عملہ دیکھتا ہے کہ ان بندے نے 5 کروڑ روپے لے کے آئے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں اکثر ایسے ہوتے ہیں سر کہ کوئی بندہ جاتا ہے بینک سے پیسے نکلواتا ہے, تو یہ بھی تک سننے کو ملا ہے کہ اسی بینک سے نکلتے ہی لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, راستے میں وہ ڈکیتی کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں, نظر میں آ جاتے ہیں. اور آج کل اگر آپ بڑی اماؤنٹ بینک میں رکھتے ہیں تو بینک کو آپ نے الگ ٹیکس دینا ہوگا, باقی چیزوں کو الگ ٹیکس دینا ہوگا, الگ ٹیکس دینا ہوگا, لیتے ہوئے آپ نے الگ, جب آپ پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں تب آپ نے الگ ٹیکس دینا ہوگا. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ٹیکس کا کوشش کریں گھر میں اپنے ایک لاکر بنائے, وہاں پر رکھے, کیونکہ ایک تو آپ سے لیکن پلیز اس کو سوشل میڈیا پر نہ اپلوڈ کیجیے گا. جس طرح وہ بھارت کی ایک بلاگر ہیں, انہوں نے ان کے گھر کے جو ہے ان میں آ کر ڈکیتی کی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے پورے گھر کا جو لگژری سامان تھا اور جو ایکسپینسز تھے, تو اپنی لگژریس لائف کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا, اور دیکھنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ چیز یہاں پہ پڑی, کیونکہ انہوں نے کافی ڈیٹیلڈ ولاگز ڈالے تھے. اور مزے کی بات ساتھ کہ میں بھی اس طرح کی جو ولاگز ہیں وہ دیکھتی تھی ایک ٹائم پر, کہ ہوم ٹور ہوتا تھا, روم ٹور ہوتا تھا, تو مطلب یہ چیز آپ کو فیسینیٹ کرتی ہے. لیکن جو اس طرح کے گروز ہوتے ہیں نا, جنہوں نے ڈکیتی کرنی ہوتی ہے, یہ ان کو بہت بڑا موقع مل جاتا ہے. ولاگر کی جو آپ نے بات کی, جب ملزمان جو پولیس تھی انہوں نے جب اندازہ لگایا, پہلے تو ان کو لگا کہ کوئی قریبی بندہ ہو سکتا ہے, بالکل کوئی گھر کا بندہ ہی ہے, کیونکہ اتنی ایگزیکٹ لوکیشن کسی کو پتہ نہیں تھا گھر کے بندوں کے علاوہ.
تو بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ولاگز دیکھ کے ان کو اندازہ تو ہو گیا مطلب کہ جو چور ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے, کس طرح سے اگلے کی زندگی میں جھانکنا ہے. حالانکہ میں تو بس یہی کہوں گی کہ پوری یہ جو میڈیا ہے اس میں پرائیویسی کا بہت بہت ایشو بن گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی بولی بات کہ جب بینک ہی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ بینک میں صرف پیسے کی ڈکیتی ہمارے سامنے نہیں آتی, سونا بھی لے کر فرار ہو جاتے ہیں. تو جو آپ لوگوں کی محنت کی کمائی ہوتی ہے, جو سیونگز کی ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سیونگز کا نام دیا لیکن وہ کسی کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے یہ پیسے. بینک والوں کی ذمہ داری اب یہ نہیں لیتے, نہیں, بینک والوں کو سمجھنا پڑے گا سر کہ وہ جو ملازمین رکھ رہے ان کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا دیکھنا ہوگا, پراپر بایو میٹرک لینا چاہیے, ان کا پراپر شناختی کارڈ دیکھنا چاہیے, پلس جو ہے ان کی ڈگریز کو دیکھنا چاہیے کہ وداؤٹ اینی ڈگری تو یہ پوسٹنگ یہاں پر نہیں ہوئی ہوئی, کیونکہ BBA اور MBA کے بعد آپ کو بینکس میں اچھی جاب مل سکتی ہے, بے شک وہ پھر کم سیلری میں کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا ایسا نظام ہے کہ یہاں پہ ایجوکیٹڈ جو بندے ہیں وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں ان کو بڑی بڑی پوسٹیں ملی ہوئی ہیں. آپ متفق کرتے ہیں اس بات پہ؟ ایگزیکٹلی, کیوں نہیں. یہاں پر آپ کو بغیر تعلیم والا بندہ آپ کے آفس میں آپ کا ہیڈ ہوگا, آپ کی ڈگری کو ویسے پھینک دے گا جیسے پتہ نہیں وہ سموسہ پکوڑا والا کاغذ نہیں ہوتا جو کہ بندہ سموسے پکوڑے کھا کے وہ پھینک دیتا ہے. اسپیشلی مارکیٹنگ جو ہے اس فیلڈ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈگریز کو نہیں دیکھا جاتا. نہیں صرف مارکیٹنگ میں نہیں ہے سر, اگر آپ کسی بھی شعبے میں جائے, آپ پاکستان کے کسی بھی شعبے میں جائے, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی تعلیم کی کوئی قدر ہے ہی نہیں جب تک آپ کے پاس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پکچر نہیں ہے, اور وہ بھی وہ والی جو کہ وہ یلو ٹائپ ہوتی ہے, کچھ وہ یلو ٹائپ نہیں ہوتی 5000 کی نوٹ, اس کی کاپیاں, جی اورنج ٹائپ, اور اس کی کوئی ایک نوٹ پہ ان کا کام نہیں چلتا, اس کی ڈھیری پوری بنانی ہوگی نا. 20 روپے والا نوٹ بھی آ جی جاتا ہے. 20 روپے میں تو آپ کو وہ دیکھے بھی نہیں, آپ کو لاکھوں روپے دینے ہوتے ہیں تب آپ کا کام ہوتا ہے. 20 روپے کی آپ نے بات کی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب جب سے 5 روپے کا نوٹ گیا ہے کرنسی میں وہ برکت نہیں رہی. 5 روپے اب نہیں, 5 روپے پاکستانی کرنسی میں کبھی برکت رہی ہی نہیں ہے. وہ تو نہیں رہی نا, لیکن 5 روپے کا نوٹ مطلب ایک ٹائم تھا کہ 5 روپے میں بھی ہم بہت کچھ لے لیتے تھے. 10 روپے کا نوٹ بھی ہمیں اچھا لگتا تھا, وہ بلو کلر کا اس طرح کا کچھ کوئی اس طرح کا نوٹ آیا بھی نہیں اب تک بلو کلر میں سے وائٹ 1000 کے, لیکن وہ اس طرح کا جو 1000 کا نوٹ ہے وہ ڈارک بلوش ٹون میں آتا ہے, اور جو بلو والا تھا 5 روپے کا نوٹ جو تھا وہ تھوڑا لائٹش. پاکستانی روپے کی قدر میں دن بدن کمی ہو رہی ہے سر, اس میں اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا. آپ نے کبھی اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ نے کوئی کرنسی جمع کی ہو, مطلب 10-20 روپے کے بہت سارے نوٹ جمع کیے ہوں اور وہ کرنسی وہ ہو گئی ہو؟ اچھا میرے ساتھ ہوا تھا, میں نے 5 روپے بہت جمع کیے تھے کیونکہ مجھے تھوڑا سیونگس کا شوق ہے. تو میں نے وہ پیسے جمع کیے تھے اور وہ کرنسی بند ہو گئی تھی. کرنسی بند ہو گئی تھی مطلب وہ آپ چینج نہیں کرا پائی دوبارہ سے, تو اس کا پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ ابھی بھی میرے پاس ہے. تو کتنے جمع کیے تھے آپ نے؟ میں کیوں بتاؤں تاکہ اگلی ڈکیتی ساتھ میرے گھر میں کر دیں. 5 روپے کے نوٹ پہ میں کیا ڈکیتی کروں گا جو کہ لگنے ہی نہیں تھے. اچھے خاصے ہیں. 1 روپے کا نوٹ بھی سنبھال کے میری ماما نے رکھا ہوا ہے. آپ سیونگز والی ہیں, مطلب آپ کو شوق ہے کہ آپ پرانی چیزیں ساتھ ہی رکھیں. پرانی چیزیں ایک میموری ہوتی ہے بہت. میرے پاس بچپن سے اپنے ریلیٹڈ میری جویلریز اسی طرح پڑی ہوئی ہیں, لائک مجھے بہت سنبھالنے کا شوق ہے. تو بینک ڈکیتی کی بات ہو رہی تھی سر, اور ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بینک اپنا جو آپ کا ہے اماؤنٹ ہے اس کو اپنے گھر میں سنبھال کے رکھیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بینک مالکان کو اسپیشلی اب اس پہ ترجیح دینی چاہیے کہ آپ جو بھی کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں تو پہلے اس کا کرمنل ریکارڈ دیکھیں کہ کسی تھانے سے وہ ان کا ریکارڈ تو موجود نہیں, یا آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا کریں, کیونکہ اگر بینک کا عملہ ہی چور نکلے تو پھر بندے عوام کہاں جائے کہاں اپنی سیونگز جو ہے محفوظ رکھے. خیر یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں کچھ اور موضوعات ڈسکس کرتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روشن دنیا پاکستان میں. اور اصل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم بات کر رہے تھے بینک ڈکیتی کے حوالے سے اور کچھ ویزوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. ایک اچھا انیشیٹو اس وقت سامنے آیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے,
خواتین سے ریلیٹڈ ہیں تو اثر ہی وہ آپ کو بتائیں گے. تو جو پنجاب کی جو خواتین ہیں اسپیشلی ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں جو کہ انٹرنشپ کر رہی ہیں ان کے لیے پیڈ انٹرنشپ انہوں نے لانچ کی ہے, انٹروڈیوس کروائی ہے, جس میں ان کو 15,000 روپیز منتھلی دیا جائے گا پلس ان کا ٹرانسپورٹ فری, آنا جانا فری. لیکن یہ اسپیشلی ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کی ان خواتین کے لیے ہے جو وہاں پہ سیکھنے آئی ہیں. دہائی خواتین ہوتی ہیں نا, ان کے لیے یہ انیشیٹو اٹھایا گیا ہے کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ سروس بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو 15,000 پر منتھ بھی ملے گا. اور اس کے لیے مریم نواز نے 310 ملین کا بجٹ بھی پاس کروایا ہے, کیونکہ ان کا یہی تھا, ان کا موقف یہی ہے کہ جو ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں وہ تھوڑے سفید پوش طبقے سے آتی ہیں, تو وہ سیکھتی بھی رہیں اور ان کو کائنڈ آف پیڈ انٹرنشپ سے ان کو کچھ نہ کچھ مہینے کا ملتا بھی رہے. ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, ہونا چاہیے وومن کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر وومن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے. اور میرا اس پہ پرسپیکٹو تھوڑا سا چینج ہے, وومن کے ساتھ ساتھ میلز کو بھی پیڈ انٹرنشپ, اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پیڈ انٹرنشپ ملنی چاہیے. انٹرنشپ پہ جو بھی ہے, اگر وہ مرد ہے عورت ہے تو وہ اپنا آپ کو ایک ٹائم دے رہے ہیں, اور ٹائم بھی آفس ٹائمنگ کی آپ کو دے رہے ہیں, مطلب آفس ٹائم آپ کو دے رہے, پراپر ایک طریقے سے آتے ہیں, آپ کے کام میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بے شک سیکھنے آتے ہیں لیکن ایک اپنا کردار نبھاتے ہیں اس میں. تو آف کورس ان کو یہ چیزیں دینی چاہیے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنے خرچے کے جو اخراجات ہیں آنے جانے کا بھی ہو جائے, پلس ان کا کچھ, اگر وہ خواتین ہیں تو وہ کچھ اپنی شاپنگ پہ کر لیں, اور اگر وہ مرد ہیں تو وہ اپنی اشیاء. یہ چیز پہلے میڈیا میں بھی تھی, آپ کو اگر علم ہو تھی, اب نہیں ہے, اب صرف آئی تھنک جیو میں کچھ ٹائم کے لیے تھا, اس کے بعد ادھر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ مین اسٹریم چینلز کا اس طرح سے رجحان آ گیا ہے کہ اب وہاں پر جو حالات ہیں وہ ناساز کائنڈ آف ہیں, میڈیا کے حالات تو بہت برے ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے یہ چیز بھی ختم کر دی گئی ہے. اور جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا یہ ایک ڈیسیژن ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر ہر چیز پر ہے, وہ دیکھتی ہے, سارے کام دیکھتی ہے. وہ صرف ایسے ہی, وہ کہا جاتا ہے نا ساتھ کہ ووٹ بھی ان کو اس طرح سے ہی ملے ہیں, اسی وجہ سے میں خواتین کو بہتر لیڈر سمجھتا ہوں مقابلے میں, آج کل کے دور میں جو مرد ہیں ان کے مقابلے میں میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ تو ایک ان میں ایک احساس کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے مرد سے. دوسرا وہ دیکھتی ہے, اور اسپیشلی جو خواتین کے حوالے سے ان کے معاملات ہیں وہ لازمی سمجھتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہے کہ خواتین کے ساتھ مرد کو پتہ بھی ہو جو لیڈر ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے سر کہ خواتین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, ایک بہت بڑے خراب, مطلب ایک خراب سی سچویشن بن گئی ہے, لیکن کوئی ڈیسیجن اس وقت سامنے نہیں آ رہا حکومت کی جانب سے, کوئی سولوشن بھی, اور کوئی قانون پر عمل درآمد یا ایک بیان تک نہیں آیا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس تمام تر معاملات میں پرائم منسٹر کے ایک بیان سامنے آئے, وزیر داخلہ, وزیر جو تمام تر وزراء ہیں ان کی طرف سے ایک, بلکہ اسمبلی میں اس کے خلاف جو ہے بل پاس ہونے چاہیے, لیکن کوئی موضوع ہے, اس موضوع کو موضوع بیس لایا ہی نہیں جا رہا, اس کو ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا دیکھتی ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے, لیکن جس طرح سے یہ ڈیسیجن لے رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھا ہے, اور اسی طرح سے جاری رکھنا چاہیے. دنوں میں کافی حد تک پنجاب اور بھی, لاہور شہر اور پنجاب اور بھی بہترین ترقی کرے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ جو لاہور کا جو بینک والا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی مریم نواز کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیں گی. نہیں, ان کے سامنے جتنا میں نے نوٹ کیا, ان کے سامنے اگر کوئی موضوع نہیں ہوتا تو ان کے علم میں نہیں ہوتا تو ٹھیک, لیکن جب ان کے علم میں ہوتا ہے تو پھر وہ ایکشن لیتی ہیں. خیر, آپ یہاں پر بتا رہے تھے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں بہت برے ہو گئے ہیں. بالکل برے ہو گئے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اسپیشلی. ہاں, تو وہ آپ ایک خبر بتا رہے تھے تو وہ کائنڈلی ہمارے آڈینس کے ساتھ وفاقی شیئر دارالحکومت اسلام آباد سے ہی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے, اور وہ خواتین سے ہی ریلیٹڈ ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ جنوری سے اب تک اسلام آباد میں 45,000 طلاقیں ہو چکی ہے, جو کہ کنفرم طلاقیں ہیں, جو کہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتی ہیں اور آخر میں وہ طلاق ہو جاتی ہیں. تو 45,000 یعنی 45,000 اصلی ایک بہت بڑی تعداد ہے, یعنی 45,000 گھرانے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. اور اگر اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ اندازہ لگائے, حساب لگائے تو پر ڈے کے حساب سے مطلب ہر دن جو ہے 300 طلاقیں بنتی ہیں اب تک, کہ ہر دن 300 طلاقیں ہوئی, 300 گھر جو ہے وہ اجڑ گئے ہیں. اور اس میں مطلب یہ تو رپورٹ کے مطابق یہ خبریں ہیں, کچھ خبریں ایسی بھی ہوگی جو کہ سامنے نہیں ہوگی, مطلب ان کی تعداد اگر آپ ملا لیں تو میں بھی 50,000 سے زیادہ ہو جائے. لیکن اس کی اب وجہ کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا. پہلی چیز جو کہ مجھے لگتی ہے کہ آپ ایک تو مرضی کے بغیر شادی
اس کی ایک وجہ یہ بھی بن سکتی ہے. ایک تو جو شادیوں پہ خرچے ہو جاتے ہیں بعد میں اس کا حل نہیں ہوتا, وہ تیش میں آ کے خاندان کو دکھانے کے لیے قرضے لے کر شادی کی جاتی ہے, لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں, شادی ہونے کے بعد پھر لاکھوں روپے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں. تو جو واپس کرنے ہوتے ہیں ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ پھر وہ واپس نہیں کر سکتے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بات جو ہے وہ ختم ہونے تک ہی پہنچ جاتی ہے. اصل آپ کی نظر میں ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ 45,000 تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ساتھ میری نظر میں انڈرسٹینڈنگ ہے. لائک اگر آپ لوگوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ایک تو ہوتی ہے ٹیمپریری انڈرسٹینڈنگ اور ایک ہوتی ہے کیونکہ جو میرج ریلیشن شپ ہے وہ ہر فیز سے گزرتا ہے, تو جو انڈرسٹینڈنگ والا فیز ہوتا ہے تو اس میں بہت سے اچھے جو کپلز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, اور کافی رپورٹس اور آرٹیکلز بھی اس پہ ہم نے یہی پڑھے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر جو ہے وہ تہش میں آ کر مرد جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے, یا وومن اپیل کر دیتی ہے کورٹ سے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں, بیٹھ کے آرام سے اس چیز کو سلیوشن ان کا نکالیں. وہ پریفر کرتے ہیں کہ طلاق ہی ان کے لیے بہتر آپشن ہے, جو کہ ہونی نہیں چاہیے بٹ ہو رہی ہے. تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو. اصل یہ 45,000 اگر تعداد سامنے آئی ہے تو اس پہ فیملیز کی اسپیشلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر شادی کا فیصلہ لیتی ہے تو پھر کافی ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے سامنے والی فیملی کی, یا سامنے والی فیملی کو. ہمارے ہاں ڈیمانڈ جیسے کیے جاتے ہیں جس پر بعض اوقات جو بات ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. میرے خود اپنی ایک دوست کا رشتہ اسی وجہ سے ختم ہوا ہے کہ دونوں فیملیز, رشتہ ہو گیا تھا, میری یونیورسٹی فرینڈ ہے, اس کا رشتہ ہو گیا تھا, لیکن بعد میں دونوں فیملیز وہ لین دین کے معاملات پر اتنے آگے چلے گئے تھے کہ پھر وہ رشتہ ان کو توڑنا ہی پڑا. تو ڈیمانڈز کو کم کرنا ہوگا, اور جو سمجھنا ہے, اور سمجھنا تبھی ہوتا ہے ایسا جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی بات کی کہ جب آپ کی مرضی سے شادی ہوتی ہے. جب آپ کی مرضی سے شادی ہو یا ارینج میرج ہو, انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو میرج بھی اتنی کامیاب نہیں ہوتی, لیکن باقی کے مقابلے میں جو کہ ارینج میرج ہے اس کے مقابلے میں مجھے بہتر لگتی ہے. اگر آپ ارینج میرج چیز کو دیکھیں تو وہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو وہ گزارنا ہی ہوتا ہے, اور زیادہ تر طلاقوں کی وجہ یہی بھی بن جاتی ہے. لو میرج کی آپ بات کریے اس میں بھی ایک بہت بڑی ریشو ہے, لیکن مین چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ہم امید ہی کرتے ہیں, دعا ہی کرتے ہیں کہ گھرانے جو ہے وہ محفوظ رہیں اور رشتے محفوظ رہیں, رشتوں میں جڑے رہیں, اور ان کے اندر اتفاق اور صبر قائم رہے, اور سمجھنے کی قوت اللہ دونوں خاندانوں کو دے, اسپیشلی ہمارے جو بزرگ ہیں, کیونکہ بعض اوقات نہیں بلکہ جتنا مجھے لگتا ہے 70-80% رشتے ختم ہی بزرگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کے بالکل نہیں, ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ان کے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں رشتے ختم ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے, یا ختم رشتہ ہونا ہی ہوتا ہے. خیر, یہاں پر ایک کھیلوں کے میدان کے حوالے سے اثر خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ 21 سال بعد 2/3 وقت کے بعد 21 سال بعد بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے ون ڈے فارمیٹ میں, جو کہ 50 اوورز کا کھیل ہوتا ہے. اس میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو شکست دے دی ہے 86 رن سے. بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بنگلہ دیش نے جو ہے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی, جس کے بعد بنگلہ دیش نے 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 284 رنز بنائے, 284 رنز بنائے. پھر اس کے بعد ان کی بیٹنگ آئی, آسٹریلیا کی بیٹنگ آئی, جس میں بنگلہ دیش کی طرف جانب سے مصدق حسین جن کا نام ہے, ایک کھلاڑی ہیں, انہوں نے 86 رنز بنائے, اور یہ سب سے زیادہ سکور انہوں نے کیا, اور ناقابل شکست رہے, مینس وہ آؤٹ نہیں ہوئے. اس کے علاوہ جب ان کی باری آئی, آسٹریلیا کی باری آئی, تو ہوا یہ کہ وہ دباؤ کا شکار تھے, بارش بھی شروع ہوئی, میچ جو تھا وہ بارش سے متاثر ہوا, کچھ وقفہ لیا گیا لیکن بارش جو ہے وہ رکی نہیں. پھر آخر میں امپائرس کو ڈیسائیڈ یہ کرنا پڑا کہ DLS میتھڈ کے تحت جو بنگلہ دیش ہیں ان کو 86 رن سے شکست دے دی. یہ ایک رول ہے, DLS میتھڈ یہ ہوتا ہے, یہ ایک رول ہے کہ جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ امپائرس پہ دیکھتے ہیں کہ اگر بارش رکتی ہے تو میچ شروع ہوگا, اگر بارش شروع نہیں ہوتی تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ برتری پر ہے. اور اس سچویشن میں بنگلہ دیش کی ٹیم جو تھی وہ برتری پر تھی, اور ان کو 86 یعنی 86 رن سے شکست فاتح قرار دے دیا گیا. خیر, یہ کھیلوں کے حوالے سے خبر تھی. ہمارے شو کا وقت اس وقت اثر ختم ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں ان سے اگلے روز, کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ. جمعے کا دن ہوگا, کچھ اور موضوعات ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے سعد اختر خان اور اثر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.